محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو مختصراً بیان کر کے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اخلاق فاضلہ کو یاد کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بابرکت وجود جنہیں خدا تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس شخص سے ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں نئے سے نئے نکات ملتے ہیں، اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم پھر سیرت کہ ان مختلف پہلوؤں کو یاد بھی رکھیں، انہیں اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری نجات کا سبب ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے پیارے بن سکتے ہیں، خدا کے پیارے بھی بنیں گے، اور ہمارے دل میں بھی خدا تعالیٰ کے لیے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عظیم الشان نبی کو ہمارے لیے اس لیے بھیجا کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور خدا تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بنیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت وجود تھے جو اس زمانے میں نہ صرف خدا کی طرف سے ایک کامل تعلیم لے کے آئے، آپ نے اس کامل تعلیم کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، کس طرح خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کس طرح خدا کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کا، تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض سے حصہ لیں، خدا تعالیٰ کے اس پیارے وجود کی مختلف زندگی کے جو خوبصورت پہلو ہیں انہیں یاد کریں۔ اور اس پروگرام میں ہم مختلف پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی، آج کے پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ ایک عظیم الشان محافظ تھے آزادی ضمیر کے، اور اسلام کے متعلق خاص طور پر آج کل کے زمانے میں، اور شروع سے ہی یہ اعتراضات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں خاص طور پر میڈیا میں اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ خاص طور پر اسلام کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا ظلم و بربریت کا مذہب ہے جو تلوار کی نوک پر سب کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے مذاہب کو گویا کہ انسان ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح امن کے یہ جو ہمارے شہزادے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام مذاہب کے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی، اور آزادی ضمیر ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے معاشرے میں قائم کی جب کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے گھانا سے محترم فرید احمد نوید صاحب، اور ان کے ساتھ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔
تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالسمیع صاحب، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ عموماً اسلام کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آزادی ضمیر تو کیا، اسلام تو ظلم کرنے والا مذہب ہے، سکھانے والا مذہب ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پر عمل کر کے دکھایا؟ جزاک اللہ یا صاحب، مذہب آزادی اور رواداری کے لحاظ سے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ گویا سورج ہی چڑھا دیا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے اور اپنی سنت کے ذریعے جو تعلیم پیش کی، اس کے تو بے شمار آیات اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ میں نے صرف ایک آیت اس مقصد کے لیے چنی ہے وقت کے حساب سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے۔ دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی چاہے گا اس سے معاملہ کرے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ بیان فرمایا کہ انما انت مذکر، تیرا کام ہے نصیحت کرنا، تو نصیحت کرتا چلا جا۔ کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں مذکر کہا، کہیں داعی اللہ کہا، اور بار بار یہ کہا کہ لست علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ یا تھانے دار اس طرح نہیں بنا کر بھیجا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں جھانکتا پھرے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ یہ بیان کرتی ہے اور حدیثیں اس پر شہادت دیتی ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی شخص کو جبر کے ذریعے مسلمان بنایا گیا ہو، اور کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی شخص کو اسلام سے نکلنے کی وجہ سے کوئی سزا دی گئی۔ میں نے جب تفاصیل اکٹھی کی تو ایک بہت بڑا مضمون بن گیا۔ میں صرف چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہونے کے ناطے مذہب کی بنا پر کسی کا کوئی حق سلب نہیں کیا۔ انسان ہونے کے لحاظ سے اپنے ہوں، غیر ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، ہر ایک کے پورے پورے حقوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اور کبھی مذہب کو اس میں دخل اندازی کی کوئی اس کی وجہ نہیں بنائی۔ آپ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے معاہدے بھی کیے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی کیا، مشنینہ کے یہودیوں سے میثاق مدینہ بھی کیا، آپ سب کو سلام بھی کرتے تھے، کافروں سے لین دین بھی کرتے تھے، تجارت کا سلسلہ بھی جاری رہا، قرض کا سلسلہ بھی آخر وقت تک جاری رہا، آپ نے غیروں کی مہمان نوازی بھی کی، آپ نے ان کی مہمان نوازی قبول بھی دی، آپ نے انہیں تحفے بھی دیے، یہودیوں کے تحفے قبول بھی دیے، آپ نے انہیں ظاہری طور پر راستہ دکھانے والے کو اپنا راستے کا رہنما بھی کہا، آپ نے مسلمانوں کو کافروں سے تعلیم بھی دلوائی، آپ نے غیروں کے مردوں کو دفن بھی کرایا، غیروں کے حق میں فیصلے بھی کیے، ان کے لیے دعائیں بھی کی، غیروں کو مسجدوں میں ٹھہرایا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی تفصیل ہم پروگرام میں آگے چل کر بیان کریں گے، میں صرف عنوان بتا رہا ہوں۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، غیروں کی عادت بھی کی، مشترک معاملات پر تعاون کی تعلیم بھی دی، غیروں سے امان بھی حاصل کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی برا بھی نہیں بنایا کہ غیر کی امان میں آپ مکہ میں داخل ہوں۔ آپ نے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اپنے مذہب پر رہ کر مسلمان حکومت میں رہنے کی اجازت دی، اور پھر جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، کچھ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کچھ اس پروگرام میں بھی ہوگا اور یہ آگے چلتا چلا جائے گا، کیونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا خوبصورت پہلو ہے جو ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ رسول اللہ کی شفقت سے، آپ کی محبت سے تو ہر انسان فیض یاب ہوا ہے۔ آپ نے تو اللہ تعالیٰ جس کو رب العالمین قرآن کریم کہتا ہے، اس کے انسانوں پر رحمت ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی اس بارے میں آپ کا شریک نہیں۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دکھ دینے والا اور لعنتیں کرنے والا نہیں بھیجا گیا۔ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے کہا، امن کے شہزادے نے، امن کے شہنشاہ تھے، جن کے ذریعے دنیا میں امن اور آشتی کے نئے راستے کھولے گئے۔ جی، جزاک اللہ عبدالسمیع صاحب۔ فرید صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اب نمونے کے اگر ہم مختلف پہلو دیکھیں، آپ کے اسوہ
اسوہ حسنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک رکھتے تھے اور کیا آپ کا انداز تھا، کیا رنگ تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات عبدالسمیع خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبردستی کر کے طاقت کے زور پر انسانوں کے جسموں کو تو گھائل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں کو محبت کے ساتھ مائل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، آپ کے دشمنوں نے جسموں کو گھائل کرنے کی کوشش کی، اور تاریخ انسانی میں ہمیں بہت سے فاتحین ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ اگر وہ کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو اس قبضے کے نتیجے میں شاید وہ لوگوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے ہمیشہ اس اصول کو جھٹلایا ہے، کیونکہ جبر کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے آپ جسموں پہ تو حکومت کر سکتے ہیں، دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر حکومت کی ہے، آپ دلوں کے شہنشاہ بنے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی آپ کے بہت سے ایسے مخالفین، میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں، پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر ہوا اکرمہ بن ابو جہل کا، وہ دشمن تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے ایک دشمنی کا ذکر جنگ بدر سے شروع ہوتا ہے، یا اس سے بھی بہت پہلے ابو جہل کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنی اس دشمنی میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، جب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امن اور سکون کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے، اس موقع پر بھی انہوں نے خونریزی کی اور بعد میں امان حاصل کی۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اکرمہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا گیا تھا، اس میں اکرمہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر وہ ایسی دلیری کے ساتھ لڑے ہیں اسلامی لشکر کی طرف سے کہ ان کے ساتھ لڑنے والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو روکتے تھے کہ آپ بہت خطرے میں اپنی جان کو ڈال رہے ہیں، آپ احتیاط کریں، تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نے بتوں کی خاطر، لات اور عزا کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملے کیے، جنگوں میں شامل ہوا، آج مجھے کوئی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے لڑنے سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد وہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد جب ان کا جسم دیکھا گیا تو وہ تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے چھلنی تھا۔ تو جبر کے ذریعے سے جنہیں مسلمان بنایا جائے یا جبر کے ذریعے سے جن کے عقیدے تبدیل کروائے جائیں، وہ ایسے لوگ تو نظر نہیں آتے ہمیں تاریخ انسانی میں نظر نہیں آتے۔ جبر سے منافقین تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے مومن، جان دینے والے، جانثار دوست پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ اس فطرت کو جھٹلاتا نہیں ہے، اسی لیے جو عبدالسمیع خان صاحب نے جہاں سے ذکر کیا، قرآن کریم ایک سے زائد مواقع پر یہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، لکم دینکم ولی دین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا، 40 سال مکہ میں رہے، آپ نے بتوں سے باوجود ناپسندیدگی کے، باوجود شدید نفرت کے، ہمیشہ اعراض کیا، اغماض برتا، کبھی براہ راست ان کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آئے۔ اور یہ جو اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے، یہ سراسر لا علمی کا یا غلط فہمی کا یا غلط فہمی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اسلام رواداری کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یا شاید بعض مسلمان مفسرین کی غلطی کی یہ ایک وجہ سے یہ بات پھیل گئی، یا مستشرقین نے اس معاملے کو زیادہ اٹھایا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم سرسری سا ایک جائزہ لیں، خاکہ بنائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد چند سو میں تھی، کیونکہ جنگ بدر میں جو پہلا معرکہ مشرکین مکہ کے خلاف پیش آیا، اس میں مسلمان 313 تھے، جس میں انصار مدینہ بھی شامل تھے یقینی طور پہ۔ اس کے بعد دوسرا معرکہ احد میں پیش آتا ہے، جس میں 700 آپ کی طرف سے مسلمان شریک تھے۔
جی اس کے بعد جنگ خندق میں 1000 مسلمان شریک تھے، اور صلح حدیبیہ میں یہ تعداد بڑھ کے 1400 تک پہنچ گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی، اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ ساتھ وسلم، جنگ پر نکلنے والے جانصار جو تھے، ان کی تعداد صرف 1400 تھی، اور حدیبیہ سے فتح مکہ جو 2 سال کا عرصہ ہے، سن 8 ہجری تک جب مکہ فتح ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے ساتھ علیہ مکہ وسلم، میں جانے والے جو جانصار تھے، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ گویا اس 2 سال کے صلح کے عرصے میں، تبلیغ کے عرصے میں 8,500 سے زیادہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے متاثر ہو کر جی اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ بالکل غلط اعتراض ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، جی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں۔ جی فرید صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ عبدالسمیع صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مدینہ میں آنے کے بعد یہود کے 3 قبائل تھے، اور ان کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اچھا سلوک تھا، اور آپ بڑے ان کے حقوق کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں ہمیں بڑا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح مذہبی رواداری کو قائم کیا، ایک معاشرے کو تشکیل دی جو یقیناً ایک مثالی معاشرہ تھا۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرما دیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، اور یہ بڑے طاقتور قبائل تھے، مسلمانوں کے مقابلے پر اقتصادی لحاظ سے بھی، اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی بہت قوت رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں اور مشرک قبائل اور یہود کے ان 3 قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج کی مسلمان حکومتوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کی حکومتوں کے لیے یہ ایک نمونہ اور مشل راہ ہے۔ دیکھیے، اس کی پہلی سطر میں لکھا گیا ہے کہ مسلمان اور یہود امت واحدہ ہوں گے، سیاسی اور حکومتی اغراض کے لحاظ سے۔ اب آج کوئی یہ بات کرے مسلمان تو دوسرے تو لوگ اس پر پھل پڑتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ تحریر کروایا تو اس میں لکھوایا کہ مسلمان اور یہود سارے کے سارے سیاسی اور قانونی اغراض کے لحاظ سے ایک امت واحدہ ہوں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنے اپنے اخراجات ادا کریں گے، لیکن اگر کوئی دوسرا حملہ کرے گا تو پھر مل کر سارے کے سارے حملہ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا نہایت اعلیٰ اور نہایت پاکیزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی خود پابندی کی، بلکہ ان یہود کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں کے باوجود ان سے نہایت حسن سلوک کیا۔ چنانچہ یہود کے متعلق یہ تاریخی روایات مسلمہ طور پر موجود ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد بنو قینقاع نے غداری کی، اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ پھر احد کی جنگ کے بعد بنو نذیر نے اس معاہدے سے پہلو تہی کی، اور جنگ احزاب کے دوران تو بنو قریظہ نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ لیکن اب دیکھیے، رسول اللہ نے اس کے مقابل پر کیا طریقہ کار اختیار فرمایا۔ رسول اللہ نے ان کی شریعت کے مطابق جو ان کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ یہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور بنو قینقاع دونوں کو متعلق فرمایا باری باری کہ یہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں اپنا تمام ساز و سامان، اپنی تمام مال و دولت ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ بعض انصار ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے سپرد کر دیے ہوئے تھے، اور وہ منتیں مان کر وہ یہود میں شامل ہو چکے تھے۔ ان انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے بچے تو واپس کرا دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وہ بچے واپس لے لیے جائیں، اور فرمایا کہ بچے اگر ان کو دے دیے اور وہ یہودی ہو چکے ہیں تو بے شک ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے قبائل مدینہ سے اس طرح نکلے گویا بارات چلی جا رہی ہے، یہاں سے ڈھول بجاتے ہوئے، شہنائیاں بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں فرمایا، بلکہ بعض صحابہ کو مقرر فرمایا جی کہ ان کو فلاں جگہ تک حفاظت کے ساتھ چھوڑا۔
یہ ہے ہمارا آقا مولا جس کا دل سمندروں سے گہرا اور آسمانوں کی طرح وسیع تھا، جی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت اور پیار کا سلوک فرماتے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ انہیں جی یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ پاس وسلم۔ آتے تھے تو قرآن کریم یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، مثلا السلام علیکم کی بجائے کہا کرتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ تو پر ہلاکت۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کے باوجود آپ نے کبھی گرفت نہیں فرمائی، اور اتنا ہی کہہ دیتے تھے وعلیکم۔ جی حضرت عائشہ نے ایک دفعہ جب سنا تو چڑھ کر کہا کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی لعنت ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی روک دیا جی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور میں فرمایا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، جو تم میرے متعلق دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ میری دعا ان کے حق میں تو قبول فرمائے گا، ان کی دعا بد دعا تو میرے حق میں قبول نہیں فرمائے جی جی کسی عبدالسمیع صاحب، ہم یہودی کو۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ یہودیوں کے بارے میں تو ہم نے سنا، اور آپ چونکہ اس معاشرے میں ان کے ساتھ رہتے تھے، آپ کا روزانہ کا واسطہ بھی تھا، اور اس میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان سے پیار اور محبت کا سلوک کیا، اور ان کے برے سلوک کے مقابل پر ہمیشہ اچھا ان کے ساتھ کیا۔ تو ایک فرید صاحب واقعہ بڑا مشہور، عیسائی ایک وفد کے بارے میں بھی آتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، وہ بھی قابل بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ آج کل کے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ احمدی غیر مسلم ہیں، اور ان کی بات سننی بھی، ان کی تبلیغ سننا، ان کے پاس جانا، ان کی کوئی بھی بات سننا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ مثال ہمیں نہیں ملتی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریق نہیں تھا۔ جی بالکل درست بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دیگر مذاہب کا اتنا ہی احترام کیا کرتے تھے جتنا احترام واجب ہے انسانی حیثیت میں۔ شرک کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے مذہب سے جہاں بھی جو بھی ان کی تعلیمات تھیں ان سے اختلاف بلا وجہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک بات شروع کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسائی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، ان میں سے کیسر روم کا نام بڑا معروف نام ہے، جو رومن امپائر کے بادشاہ تھے، ہرقل ان کا نام تھا۔ ان کو جو خط لکھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول بیان کیا یا ایک نصیحت ان کو بیان کی، اس میں سے ایک نصیحت بڑی نمایاں نصیحت ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم۔ مورخین نے یا مفسرین نے یا بعد میں لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اس پر بعض بحثیں اٹھائی ہیں کہ آل عمران کی ابتدائی آیات تھیں اور یہ بعد میں نازل ہوئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط اب موجود ہیں اور دریافت ہو چکے ہیں، ان میں یہ آیت اسی طرح موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی بادشاہوں کو، ان دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم اگر نبوت پر ایمان نہیں بھی لاتے تب بھی کم از کم ان باتوں میں تو تعاون کی طرف چلے آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مشترک ہیں۔ چنانچہ یہ رواداری کی ایک عظیم الشان مثال تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو لکھی، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار نکالا پھر، اور ہرقل پہ جو اس کا اثر ہوا، اور اس نے بہت ہی زیادہ عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کو بھی، اور بڑے اچھے ریمارکس بھی دیے، بہت اچھا جواب بھی دیا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکا اپنے سیاسی مقاصد کی وجہ سے یا سیاسی دباؤ کی وجہ سے۔ یہی حال نجران سے آنے والے اس وفد کا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، جو عیسائی وفد تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا، انہیں تعلیم پہنچائی، مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، نہ صرف ٹھہرنے کی اجازت دی بلکہ مسجد میں اپنی عبادت کرنے کی، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل مسلمان فرقوں میں یہاں تک وسعت حوصلہ بسا اوقات نظر نہیں آتی ہمیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھ لے تو بسا اوقات ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو جو نجران سے آیا تھا، عیسائی وفد تھا، اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے نے بہت نیک اثر بھی پیدا کیے پھر، جیسا جس کی مثال ہرقل بھی تھا، جس کی مثال حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا. اس نے جب مسلمانوں سے ان کے عقائد پوچھے اور ایک دفعہ مطمئن ہو گیا، لیکن دوبارہ ابو سفیان کے کہنے پر دوسرے دن دوبارہ اس خیال سے جب اس نے یہ اعتراض پیش کیا بادشاہ کے سامنے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے اور انہیں وہ مقام نہیں دیتے جو آپ دیتے ہیں، تو نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو، مہاجرین کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. اور یہ بہت بڑا الزام تھا، اس لیے کہ اس الزام کے ہوتے ہوئے مہاجرین کا حبشہ میں رہنا ممکن نہیں تھا. عیسائی اکثریت کا ملک تھا، بادشاہ عیسائی تھا، اس کے تمام رفقا عیسائی تھے، بہت بڑا الزام تھا. لیکن جب جعفر ابو طالب کے جو بیٹے تھے انہوں نے تقریر کی وہاں پر اور وہاں پر بیان کیا قرآن کریم کی تعلیمات کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ رسول سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور پاک بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایک کلمہ سمجھتے ہیں. تو نجاشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے سامنے موجود ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ تمہاری تعلیمات میں اور جو عزت اور عظمت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہوں بطور عیسائی، اس میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم تھی جو ہر ایک دوسرے مذہب کا احترام کرنے کی تعلیم ہمیں دیتی بھی تھی، آج بھی دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے سننے والے لوگ، سننے والے کان کم رہ گئے ہیں. جی فرید صاحب جزاک اللہ. عبدالسمیع صاحب ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، پروگرام کے اختتام ہے، لیکن ایک چیز خاص طور پہ جو بیان کرنے کے لائق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام تھا وہ صرف اس بنیاد پر نہیں تھا کہ ایک تو ہے کہ آپ کا اس لیے احترام کرنا کہ یہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے حقوق قائم ہونے چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس پر نظر ہی نہیں کرتی تھی کہ کوئی شخص کس مذہب کا ہو، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، آپ اس کا احترام بطور انسان کرتے تھے. اور ایک موقع پر بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، اگر آپ مختصراً بتا دیں کہ جب ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا. جی مختصر خلاصہ ہی بیان کرتا ہوں. ایک موقع پر ایک یہودی کی جنازہ جا رہا تھا، جب اس گلی سے گزرا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ موجود تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے احترام کی خاطر. تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اور پھر سب صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی ایسا جنازہ آئے تو قطع نظر اس کے کس مذہب کا ہو اس کا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ بعد میں روم کے بازاروں میں یہ واقعات صحابہ نے دکھائے، اور جب وہ دوسروں کے جنازوں کے لیے کھڑے ہوئے تو نہایت اعلیٰ درجے کا نمونہ انہوں نے دکھایا اور دشمنوں پر اس کا اثر ہوا اور سینکڑوں لوگ اس کے ذریعے مسلمان ہوئے، اور آج بھی لوگ اس علاقے کے روم اور مصر اور شام کے لوگ مسلمان ہیں. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعلیمات اور پاک کردار کا ہی اثر. عبدالسمیع صاحب جزاک اللہ، فرید صاحب جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ہر پہلو قابل تقلید ہے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بیان بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو ہر کسی کا احترام کرتے تھے، اور یہی آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا. اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت تو ایسی ہے کہ آپ سب کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور اپنے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے، خواہ وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو شخص. اور آج کل کے بعض مسلمان اس طرح کے ہیں جو اسی پیارے وجود کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کی بجائے کہ وحدت کو قائم کیا جائے آپس میں بھی دوریاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے سے دور دھکیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں اور آپ کی مثال کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے والے ہوں. آخر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق ایک بہت ہی خوبصورت عبارت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پڑھتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ بیان فرماتے ہیں کہ اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمے اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔